آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان اور آپ کا میزبان محمد عاطف رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی عبادت اور ماہ رمضان کا پیارا پیارا مہینہ بہت خوبصورت انداز میں گزر رہا ہوگا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں، بے حد جتنا بھی اس کا شکر گزار کریں، شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ نے ہمیں ان پر نور راتوں میں، ان پر نور ساعتوں میں اس طرح کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، آج کے جو پروگرام ہے بہت ہی عمدہ پروگرام ہے، بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور آج جو ہمارے ساتھ شریک ہیں قاری حضرات، علماء اکرام شریک ہیں، نعت خواں شریک ہیں، وہ بھی بہت عمدہ لوگ ہیں۔ میرے ساتھ جو پہلے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے، اللہ رب العزت کی پیاری کتاب کی تلاوت کرنے کے ساتھ حاصل کریں گے، محترم جناب حافظ محمد معین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں کے ساتھ جو پیارے آقا کی نعت پڑھیں گے، پیارے آقا کی تعریف بیان کریں گے، محترم جناب رفاقت قادری صاحب موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، اپنے پروگرام کا آغاز، پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرنے کے لیے میں مدعو کروں گا، گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کی پیاری کتاب سے اس پروگرام کا آغاز محترم جناب حافظ معین الدین قادری صاحب فرمائیں، اور قرآن کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری کتاب سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے تھے محترم جناب حافظ معین الدین قادری صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، بہت ہی پیارے سیگمنٹ کا آغاز ہو رہا تھا۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ بھی بہت پیارا ہے، پیارے نبی کی پیاری باتیں، پیارے نبی کی تعریف مصطفیٰ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیاری آواز والے محترم جناب محمد رفاقت قادری۔ ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی تعریف مصطفیٰ بیان فرمائیں۔
رمضان برکات رمضان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمتوں پر بھی برسات برسانے والے بدوں پر بھی برسات برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ
زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا 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 کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت پیاری پیاری نعت پڑھ رہے تھے اور بہت ہی پیارے انداز میں بھی پڑھ رہے تھے ناظرین کرام امید ہے کہ آپ کو بڑا سکون حاصل ہوا ہوگا یہ والی نعت سن کر کیونکہ پڑھ رہی تھی اتنی پیاری نعت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اللہ اکبر ناظرین کرام اگلے سیگمنٹ کا آغاز کر رہا ہوں جو ہے آپ کی مشکلات کا حل آپ کی پریشانیوں کا حل آپ کی مصیبتوں کا حل وہ ہے اوراد وظائف روحانی علاج محترم جناب میرے ساتھ موجود ہیں کامران قادری صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے ساتھ ہر روز پروگرام میں شریک ہوتے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کبھی ہمارے لیے جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں جو فرمان لے کر آئے ہیں تو سنانے کی ساتھ حاصل فرمائیں الحمدللہ رب العالمین رمضان الحمدللہ عاطف بھائی آج ہم ناظرین کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ وظیفہ بہت ہی پیارا اور ہر شخص کے لیے ہے بے شک ہر اس شخص کے لیے کہ جو جس کا تعلق منہ کے ساتھ ہے اب منہ میں سب سے پہلے ہم دانت کو لے لیتے ہیں اکثر لوگوں کو دانت کی بیماری ہوتا ہے دانت میں ان کو درد ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ وہ وظیفہ یہ ہے کہ درود پاک درود تاج اللہ درود تاج کو آپ پڑھیں 3 مرتبہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لوہا لے لیں لوہا لے کے جس دانت میں درد ہے اس دانت کے درمیان رکھ کے اس اوپر والے دانت کے ساتھ یا نیچے والے دانت کے ساتھ اس کو دبائیں دبا کے جب دم یہ وظیفہ پورا کر لیں درود تاج تو اس کو اس لوہے کے اوپر دم کر کے پھر اس کے اوپر ماریں اس دانت کے اوپر سبحان اللہ یہ 3 مرتبہ کرنا ہے جب تک آپ کا درد صحیح نہیں ہو جاتا وقت تک آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے 3-4 دم میں انشاءاللہ آپ کو راحت اور سکون حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارا مجرب ایک وظیفہ آج روحانی سیگمنٹ میں کامران بھائی نے آپ کو بتایا ناظرین کرام امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور وظیفہ بھی کوئی عام نہیں بہت ہی پیارا درود پاک جسے درود تاج کہا جاتا ہے جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی تو
اس کا ایک بڑے پیارے انداز میں اس میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. اللہ اکبر. بہت ہی پیاری ایک عاشق رسول کی اس میں داستان ہے، اور پڑھنے میں انسان اس کو جب پورا ذہن غور و فکر کر کے پڑھے تو پھر ایک الگ ہی سرور ہوتا ہے، الگ ہی عشق مصطفیٰ اس وقت ابھرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور میں کلام پیش اس پروگرام میں سیگمنٹ میں جو شامل کروانا چاہوں گا محترم جناب رفاقت قادری صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو ایک اور کلام سنانے کی ساتھ حاصل فرمائیں. خدا نے کلمے میں کیا اہتمام رکھا ہے، خود اپنے بعد محمد کا نام رکھا ہے، خود اپنے بعد محمد کا نام رکھا ہے. اور یہ الگ بات ہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا.
کوتے ہنسا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے کوچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے سبحان اللہ سبحان اللہ ملک سوہن کی شاہی تم کو رضا مسلم، 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 جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے اللہ اکبر سبحان اللہ. بہت ہی پیارے نعت کلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب رفاقت قادری صاحب. بہت بہت شکریہ رفاقت بھائی آپ کا. ناظرین کرام اگلا سیگمنٹ جو ہے علماء سے گفتگو کا ہے، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، اس پروگرام کی جان ہے. اور ہمارے ساتھ جو آج مہمان خصوصی شریک ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جناب حافظ محمد ریحان قادری صاحب. اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت ہی پیارا موضوع ہے، بہت ہی اچھا موضوع ہے، اور اس زمانے میں جس کی قدر نہیں کی جاتی. اور موضوع ہمارا ہے عظمت علم و علماء مدارس. یہ اس پر ہم نے اس موضوع کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور انشاءاللہ جس میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو، تو علماء صاحب سے انشاءاللہ ہم اس کو حصوں میں بات چیت کریں گے. سب سے پہلے تو جو ہمارا موضوع ہے علم و علماء مدارس کی، یہ ایک عظمت اس کی ہے. مختصر موضوع یہ ہے کہ اس کو پھر ہم نے حصوں میں جو تقسیم کیا ہے، سب سے پہلے علماء صاحب اس کا ایسا یہ ہے کہ علم و علماء مدارس کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا بیان فرمائی ہے، احادیث میں اللہ کے پیارے حبیب نے کیا بیان فرمائی ہے، اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے تو عاطف بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک اہم ترین عنوان کا انتخاب کیا
کہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہمارے دین کے ایک طریقے سے اساس مدارس ہیں، بے شک ہمارے دین کے ایک طریقے سے پہنچانے والے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبین علماء ہے، بے شک اور وہی علماء ظاہر سی بات ہے علماء بنتے ہی جب ہیں جب ان کے سینے میں علم اور اللہ تعالیٰ کی یہ نورانیت کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے اور آپ فرماتے تھے کہ العلم نور من نور اللہ، کہ نور علم ہے کیا؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا العلم نور من نور اللہ، علم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اللہ اور سبحان اللہ، النور اللہ لا يدخل فی قلب المعاصی، کہ گناہگار کے دل میں بے شک یہ اللہ کا نور داخل نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ قول ہمیں کتنی بڑی عظمت بتا رہا ہے کہ علم کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا احادیث میں تو پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس چیز کو واضح فرمایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء، اندازہ لگائیں، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، اللہ لیکن پھر حضور نے آگے اپنی ختم نبوت کا پرچار کرتے ہوئے فرمایا کہ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں آخری نبی ہوں۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ جس طرح بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا نزول ہوتا رہا، رسول آتے رہے اور ان کی شریعت کو، ان کے دین کو پروموٹ کرتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، میری امت کے اندر میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن یہ ذمہ میں علماء کے ذمے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بعد سارا یہ کام جو بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے، ان کے رسولوں کے پردہ فرما جانے کے بعد اب وہ میری امت کے اندر میرے امت کے علماء کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہوگی۔ اللہ اس کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب آپ اپنی زبان اطہر سے فرما دیجئے کہ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے پاس علم ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو کوئی علم نہیں؟ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کمپیریزن فرما رہا ہے، تقابل فرما رہا ہے، اور ایک سوالیہ انداز میں خبر دے رہا ہے کہ بالکل یقیناً کوئی بھی شخص عالم کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ تم سوچو تو سرا، تم سوچو تو صحیح، ذرا غور و فکر تو کرو، اپنی ذہن کو اس بات کی جانب راغب تو کرو، توجہ سے دیکھو تو صحیح، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور ان میں سے اہل علم کے مدارج کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رفعت بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ بلندی فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اندازہ لگائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بے شک قرآن میں یہ حکم رب نے نہیں فرمایا کہ کسی انجینئر کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اگر کسی بات کا اہل ذکری فاسألو، سوال کرو، اہل ذکری اہل علم سے، اہل ذکر سے، مفسرین نے اس سے مراد علماء لی ہے، اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں علم روشن ہے، جن کے دلوں میں نور خدا روشن ہے، جن کے دل میں اور جن کے سروں پہ وراثت انبیاء کی دستاریں سجی ہوئی ہے، وہ علماء، ان سے جا کر کے سوال کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ آج ہمارے معاشرے کا بڑا عجیب کانسیپٹ ہے، عجیب مزاج ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیمار ہونے کے وقت ڈاکٹر کو ڈھونڈا جاتا ہے، بائک خراب ہو جائے مکینک کو ڈھونڈا جاتا ہے، گھر پہ کوئی کام کروانا ہو کارپینٹر کو یا رنگ و روگن والے کو یا اس سے متعلق افراد کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن
ہمارا المیہ یہ ہے اور ہمارے لیے غور و فکر کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر دین کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اسے نیٹ پر سرچ کرتے ہیں, بے شک ہم اسے یوٹیوب پر ڈھونڈتے ہیں, ہم اسے سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ چلے جاتے ہیں کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس چلے جاتے ہیں, یا پھر کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے آپ کو جناب مذہبی اسکالر کہتا ہو لیکن اگرچہ اس کا کردار کچھ بھی ہو, اس کے چہرے پہ نہ سنت مصطفیٰ ہو, اس کے چہرے پہ نہ سنتوں کا کوئی لحاظ ہو, نہ اس کے زندگی کے انداز سے, زندگی کے معلومات اور معمولات سے, اس کے اطوار سے کہیں سے بھی سنت مصطفیٰ اور دین اور شریعت کی کوئی رنگت ظاہر نہ ہوتی ہو, پھر بھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس مسئلہ شیئر کرتے ہیں, وہ جو بھی مسئلہ بتائے, جو بھی ہمیں جواب دے, ہم اسے من و عن تسلیم کر لیتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر پی ایچ ڈی کرتا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی اس کے اندر صرف کرتا ہے, بے شک وہ پوری زندگی اپنی اس کے اندر لگا دیتا ہے, تب جا کر کے وہ اس لیول پر پہنچتا ہے کہ وہ ڈاکٹروں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی پوری زندگی کا سرمایہ لگانے کے بعد اس لیول پر اور اس درجے پر پہنچتا ہے کہ وہ آپ کے معاشرے کے طبیبوں کی فہرست میں آتا ہے اور آپ اپنا ہر مسئلہ طب کا اس سے شیئر کرتے ہیں. تو جو عالم دین, جو حافظ قرآن, جو شیخ الحدیث اور جو مفتی اہل سنت اور مفتی دین اپنی پوری زندگی صرف کر کے بچپن سے نکلتا ہے اپنے گھر سے, اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے. اکثر مدارس میں دیکھا ہے ہم نے, کوئی کشمیر سے آتا ہے, کوئی پنجاب سے آتا ہے, کوئی کسی ملک سے آتا ہے, کوئی کسی شہر سے, کسی قصبے, کسی علاقے سے, اپنی غربت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اپنی آسائش اور آرائش کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اپنے ماں باپ سب سے بڑی نعمت کو چھوڑ دیتے ہیں, ماں باپ کی دعاؤں کو لے کر کے وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہم دین کا مسئلہ سیکھیں گے اور امت کے اندر اس بات کو پہنچائیں گے جس چیز کا امت کے اندر علم نہیں رہا, اس سنت کو بیدار کریں گے جو سنت مفقود ہو چکی ہے, جو سنت لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دی ہے. لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو بچہ پوری زندگی قربانیوں میں بسر کر کے آج یہ درد لے کر کے معاشرے میں آتا ہے کہ میں دین کا مسئلہ بیان کر کے لوگوں کی اصلاح کروں گا, آج اسے ہی تان و تنقید کا اور تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اسے گالیاں دی جاتی ہے, اسے تسایا جاتا ہے, اسے برا بھلا کہا جاتا ہے, اور اسے معاشرے کا ایک حقیر فرد سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح پرانے دور کے اندر ہوتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ, جنہیں خلافت 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے, اور ان کے دور کو حضرت عمر کا دور اور 5واں خلافت کا دور کہا جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ کی مجلس شورا کے اندر علماء ہوا کرتے تھے. وہ علماء کو آپ نے یہ تنبیہ فرمائی تھی کہ جب بھی عمر کا ہاتھ شریعت کے دائرے سے باہر نکلے, تم نے عمر کے گریبان کو پکڑ کے اسے سیدھی راہ دکھلانی ہے, عمر کے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ تنبیہ تھی اپنے اس دربار کے اندر جہاں پر علماء بھی ہوتے تھے, عوام بھی ہوتی تھی, لیکن علماء کو یہ اجازت تھی, وزراء کو نہیں تھی. علماء کو اجازت تھی کہ اگر کوئی بات میں شریعت کے خلاف کرتا ہوں تو مجھے ٹوک دیا جائے, مجھے بتایا جائے, میری اصلاح کی جائے. آج ہم نے اسی چیز کو اپنے معاشرے سے نکال دیا ہے, اور احادیث کریمانہ کے اندر بھی بہت ہی پیاری فضیلتیں موجود ہیں علماء کرام کے لیے, علم دین کے لیے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کنز العمال کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں, العلم حیات الاسلامی و عماد الدینی. حضرت عبداللہ بن عباس کے یہ الفاظ بہت زیادہ علم کی حساسیت کو اور اس کی باریکی کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ علم حیات الاسلام. آج ہمارے پورے جسم کے اندر اگرچہ ہمارے پاس آنکھیں بھی ہیں, اگرچہ ہمارے پاس ناک بھی ہے, کان بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, لیکن اگر میں سوال کرتا ہوں ہمارے ہاتھوں کو ختم کر دیا جائے تو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. اگر ہمارے کان کاٹ دیے جائیں کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ رہ سکتے ہیں. ایک نعمت ختم ہو جائے گی, زندگی گزارنا تھوڑا دشوار ہوگا لیکن زندگی برقرار رہے گی. لیکن روح اگر نکال دی جائے, حیات لے لی جائے, زندگی لے لی جائے, تو بتائیے کہ ہمارے پورے تر و تازہ اور صحتیاب جسم کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بے شک. آپ اندازہ لگائیں, عبداللہ بن عباس کے الفاظ ہیں العلم حیات الاسلام. یہ نہیں فرمایا
العلم جسم الاسلام، یہ بھی نہیں فرمایا العلم عقل الاسلام، یہ بھی نہیں فرمایا العلم قلب الاسلام، آپ نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی حیات ہے۔ اگر علم نہ ہو تو اسلام کے اندر وہ تر و تازگی نہیں بچتی۔ بے شک ظاہر سی بات ہے جاہل شخص ہوگا وہ کس طرح اسلام پر عمل کرے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ کیا سے کیا بولتا رہے گا کہ اس کا پھر ایمانی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک اور الفاظ اسی حدیث کا حصہ، العلم عماد الدین، دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے علم۔ اگر کوئی بلڈنگ ہو، پہلی مثال جسم کی تھی، دوسری مثال عمارت کی ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے نیچے سے آپ پلر ہٹا دیں، کیا وہ بلڈنگ برقرار رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح اگر آپ علم کو مائنس کر دیں، علم کو ہٹا دیں، تو آپ کا اسلام اور ایمان اور دین اور مذہب باقی نہیں بچتا۔ ایک اور آپ کے سامنے حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، کنز العمال کی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ تدارس العلم الساعہ من اللیل خیر من احیائها، کہ رات میں ایک گھڑی علم کا حاصل کرنا یا علم کو پھیلانا یہ پوری رات جا کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا، یہاں تک کہ حدیث میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ عالم کی مثال عابد سے بھی بڑی ہے، اللہ، عالم عابد سے بھی افضل ہے۔ افضل عابد کیا چیز ہے؟ عابد وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی روزوں میں بسر کرتا ہے، اپنی راتوں کو نوافل سے تر و تازہ رکھتا ہے، اپنی زندگی کو نوافل اور عبادات سے میسر اور منزہ کرتا ہے۔ لیکن عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے لیکن وہ صرف 5 نمازیں پڑھتا ہے، لیکن وہ ان کے حقوق کے مطابق پڑھتا ہے۔ عابد عبادات کرتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ شخص ان عبادات کے بارے میں مکمل جانکاری رکھتا ہو، مکمل آشنائی اور علم رکھتا ہو، لیکن عالم جو پڑھے گا، جو بات کرے گا، جو چیز اس کے کردار اور اس کے معاشرے کے اندر، اس کے معمولات زندگی اور اطوار اور افعال کے اندر نظر آئے گی، وہ وہی ہوگی جو اس نے پڑھی ہے، جو اس نے قرآن کے اندر، سنت کے اندر، حدیث کے اندر اس نے اور اسلاف کے کردار کے اندر اس نے پائی ہے۔ آخری حدیث مبارک آپ کے سامنے میں پیش کروں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ بھی کنز العمال کی حدیث ہے، العلم خزائن ومفتاح السوال فاسألوا یرحمکم اللہ۔ علم ایک خزانہ ہے اور خزانے کی بھی ایک چابی ہوتی ہے، اور علم کی چابی سوال ہے، اور تم سوال کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک لیسن اور سبق ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کسی کو کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ اس وسوسے کو، اس کنفیوژن کو، اس شک و شبے کو، اس سوال کو اپنے ذہن کے اندر اور اپنے دل کے اندر جگہ دینا شروع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ سوال اور وہ شک و شبہ اس کے ایمان کے ضائع ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ اس کو کوئی ایمانیات کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، عقائد کے بارے میں کوئی سوال اٹھتا ہے، کوئی معمولات شریعت کے بارے میں کوئی سوال اٹھتا ہے، تو وہ کسی ایکسپرٹ سے یا کسی دینی اسکالر سے، کسی عالم دین سے، کسی ائمہ اہل سنت سے، کسی مفتی دین سے کوئی اس کے بارے میں رہنمائی حاصل نہیں کرتا، اپنے ذہن کے اندر اس کے جواب کو تلاش کرتا ہے، کتابوں کو اٹھاتا ہے اور خود پڑھنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ سوال کے بجائے اپنے ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو مولا علی کا یہ سوال اور مولا علی کا یہ فرمان اور قرآن پاک کے اندر بھی فَاسْأَلُوا عَلَى ذکر کا یہ حکم ہمیں اس بات سے آگاہی دلاتا ہے کہ ہمیں اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمیں اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ اگر ہمیں اسکول کے بارے میں کوئی معلومات لینی ہے، ریاضی اور میتھ کے بارے میں، اکنامکس کے بارے میں، سوکس کے بارے میں، جغرافیہ کے حوالے سے اگر کوئی رہنمائی لینی ہے، ہم جائیں گے کسی یونیورسٹی کے اندر، اسکول کے اندر، کسی کالج کے اندر، اس کے ایکسپرٹ سے، اس کے لیکچرار سے، اس کے ٹیچر سے ہم رہنمائی لیں گے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی دین اور شریعت کا مسئلہ کھٹکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی ہمیں رہنمائی لینی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے امام و خطیب جو مسجد کے آپ کے عالم دین ہے، امام ہے، اس کے پاس جائیں۔ اگر ان سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ آپ کسی مفتی کے پاس جائیں، کسی عالم دین کے پاس جائیں۔ اور اپنے میں جہاں بھی جمعہ پڑھاتا ہوں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ ہمارے موبائل کے اندر، بک لسٹ کے اندر، کانٹیکٹ لسٹ کے اندر ہزاروں سینکڑوں نمبر ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس اپنی کانٹیکٹ لسٹ کے اندر ایک عالم دین کا نمبر بھی رکھیں
تاکہ ہمیں ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے پاس ایمبولینس کا نمبر ہوتا ہے, بے شک. ہمارے پاس پولیس کا نمبر ہوتا ہے, ہمارے پاس رینجرز انکوائری کا نمبر ہوتا ہے, ہمارے پاس فائر بریگیڈ کا نمبر ہوتا ہے, ہونے چاہیے, ایمرجنسی ہے. تو ہمیں دنیا کی اتنی فکر ہے کہ دنیا کی ایمرجنسی کے لیے ہم نے ساری سہولیات اپنے پاس رکھی ہیں, ساری تیاری پہلے سے کمپلیٹ ہے. تو دین کا مسئلہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. ایمان چلا جائے تو ہماری قبر و آخرت برباد ہو جائے گی. تو ہمارا ایمان کا مسئلہ دنیا سے بہت زیادہ اہم ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے, اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے موبائل کے اندر, اپنے واٹس اپ کانٹیکٹس کے اندر ایک عالم دین کو جو آپ کے مزاج پر اترتا ہو اور آپ جس سے سیٹسفائی ہو, آپ جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے مسئلے کو تسلی بخش وہ حل کر سکتا ہے, آپ اس کے ساتھ ضرور کانٹیکٹ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام علوم دینیہ پر اور جن چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے, ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. علامہ صاحب ایک اور سوال ہے اسی موضوع پر. جبکہ قرآن میں بھی اللہ نے علم کی فضیلت, علم کے فضائل بیان کیا, حدیث میں بھی, لیکن پھر بھی اہل علم علماء حضرات کو, مدارس کو برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں لوگ. تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اصل میں اس پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں ٹرانسمیشن میں کہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی سازش ہے. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو وہ اسکولوں کو بند کرنے سے تو نہیں ہوگا, یونیورسٹیز کو بند کرنے سے تو نہیں ہوگا, اور کالجز کو بند کرنے سے نہیں ہوگا, نہ دنیاوی اداروں کو بند کرنے سے ہوگا. ان کو معلوم ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی تیاری مدارس کے اندر ہوئی تھی. ان کو معلوم ہے سلطنت عثمانیہ کا بانی عثمان غازی مدرسے میں تیار ہوا تھا. ان کو معلوم ہے محمد بن قاسم مدرسے سے پڑھا تھا. ان کو معلوم ہے ابو عبیدہ بن جراح اصحاب صفہ میں سے تھے, اور اصحاب صفہ وہ مدرسہ ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ قائم تھا, اور وہاں کے ٹیچر اور شیخ الحدیث اور کوئی نہیں, پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. جنگ یرموک کے اندر جو جرنیل صحابہ تھے ابو عبیدہ بن جراح, ان کے ساتھ کمانڈ کے اندر ابو ہریرہ کون تھے؟ وہ یہ وہی اصحاب صفہ کے شاگرد تھے سارے. اصحاب صفہ کے اندر سے سارے فارغ و تحصیل تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں جب صفہ کے چبوترے کے اندر مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتا تھا اور حدیث پڑھتا تھا, اس وقت میری نکاحت کا عالم یہ تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا, اور جب بے ہوش ہو جاتا تھا لوگ مجھے مجنون سمجھ کر کے میری گردن کے اوپر سے گزر جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ مجنون ہے, حالانکہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ہوش میں ہوتا تھا, لیکن میرے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہوتی تھی کہ میں کھڑا ہو سکوں. اتنے دن کے فاقے سہتے تھے. ظاہر سی بات ہے یہ سارے لوگ وہیں کے نکلے ہوئے مدارس کے لوگ ہیں. ابو عبیدہ بن جراح مدرسے کے ہیں, عبدالرحمن بن عوف مدرسے کے ہیں, یہ سارے مصطفیٰ کریم کے تعلیم یافتہ ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہم سلاطین اسلام دیکھیں سارے کے سارے مدرسوں سے تعلیم یافتہ ہیں. کوئی بھی یونیورسٹی سے نکلا ہوا تو نہیں ہے, سارے دینی تعلیم اور مذہب کی تعلیم لے کر کے فارغ و تحصیل ہو کر کے انہوں نے جب اپنے بزرگوں کی دعائیں لے کر کے وہ میدان جنگ میں اترتے, اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرماتا تھا. آج ویسے بھی لوگ دیکھتے ہیں, ویسے شرعی حکم کیا ہے اس پر علماء نے کافی گفتگو کی ہے. آج ترکوں کی طرف سے ایک سیریز نکالی گئی ہے سلطنت عثمانیہ کے نام سے, تو اس کے اندر بھی ایک چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے, وہ ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ ہے اور پیری مریدی ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں ان کے بانیان ہو یا پھر سلاطین اسلام ہو, وہ کسی نہ کسی بزرگ سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے. جو میں نے بات کی ابھی کہ علماء سے منسلک رہنا چاہیے, تو وہ بھی کسی بزرگ سے منسلک رہتے تھے, مربوط رہتے تھے, ان کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا تھا. جب بھی کوئی پریشانی میں پڑتے تھے ان سے رابطہ کرتے, ان کو پتا تھا کہ ایکسپرٹ یہی ہیں, رہنمائی انہوں نے کرنی ہے, اصلاح انہوں نے کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دل اس بات مفتی بن جائے, دل مفتی ہوتا ہے لیکن کس وقت؟ جب آپ کے اعمال کا مسئلہ ہو. آپ کے اعمال میں جہاں پر دل آپ کو روکے, آپ نے رکنا آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا دل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب نفس لوامہ ہوتا ہے, جیسے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے, اور اس بات کی بھی ہمیں بزرگوں نے اور احادیث میں بھی اس کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرو. کہ نفس مطمئنہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قرآن مجید کے اندر اس کا بارہا تذکرہ ہے, اور نفس لوامہ کے بھی فضائل آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نفس لوامہ جو ہے وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے. گناہ اگر ہو جائے تو اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ بھائی تو نے کیا کر دیا, توبہ کر.
نفس امارہ بہت بری چیز ہے. انسان کو نفس امارہ سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ وہ گناہ پر ملامت نہیں کرتا بلکہ گناہ کی جانب وہ ابھارتا ہے. بے شک. تو اسی طرح بات کر رہے تھے مدارس کی اہمیت کے اوپر. اگر ہم مدارس کو نکال دیں تو ہمارا دین و مذہب ایک طریقے سے ختم ہو جائے گا. اب آج تھوڑا بہت اگر ہمارے معاشرے میں مدارس کا رجحان ہے تو ہی ہماری مسجدیں میں مساجد کے اندر تھوڑی سی رونق ہے. مساجد کے اندر مدارس کے بچے نکال دیں, مجھے بتائیں آپ کی مسجدوں میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کے مدارس کے آپ کی مساجد جتنی بھی ہے پورے پاکستان لے لیں, پاکستان کے علاوہ آل اوور آپ کنٹری لے لیں, جتنے بھی ملک ہیں ممالک ہیں, تمام دنیا کے اندر جتنے بھی مساجد کے اندر ائمہ ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ مدارس سے آئے ہیں. آپ کے جنازے پڑھانے والے کون ہیں؟ سارے مدارس کے لوگ ہیں. آپ کے نکاح پڑھانے والے کون لوگ ہیں؟ وہی مدارس کے لوگ ہیں. اگر آپ مدارس کو ختم کر دیں تو آپ کے جنازے کون پڑھائے گا؟ وہ لوگ جنہیں قل ہو اللہ پڑھنے نہیں آتی. آپ کے نکاح کون پڑھائے گا؟ جن کو سورہ کوثر پڑھنا نہیں آتی, جن کو کلمہ ادا کرنا نہیں آتا. پھر آپ اپنے نکاح کو بھی ویسے ہی کیجیے گا جس طرح آپ کا بھی فی الحال معاملات زندگی اور آپ کے ممالک چل رہے ہیں, تو پھر آپ اپنے دین و مذہب کو بھی اسی طرح چلائیے گا. مدارس ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے, ایک طریقے سے ہمارے دین کی اور اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مسجد نبوی کے اندر مدرسہ قائم فرمایا جسے صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں پر ایک ہی تعلیم ہوتی تھی, وہ قرآن و سنت تھی. آج تھوڑے پیریڈ چینج ہو گئے, تھوڑے سے کتابیں چینج ہو گئی, وہ اس وجہ سے کہ گرامر کو لانا لازمی تھا. اگر وہ تو عربی لوگ تھے, آج ہم عجمی لوگ ہیں. عجم کے اندر ظاہر سی بات ہے پہلے عربی کو سمجھیں گے پھر عربی کو پڑھیں گے, تو اس وجہ سے کچھ نصاب چینج ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر دہشت گرد تیار ہوتے ہیں. اس کا بھی جواب دیتا چلوں کہ مدارس کے اندر دہشت گرد تیار نہیں ہوتے, مدارس کے اندر غیرت مند نوجوان تیار ہوتے ہیں. آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو دین کے اندر دین کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں میں کتنا درد ہے. اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ایسا ہو, آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ یہودیوں نے معاذ اللہ بیت المقدس کو شہید کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں, اور اسی کا ایک حصہ اور اس کی ایک کڑی مسجد اقصیٰ کے قریب جو اکثر حملے ہوتے رہتے ہیں, اور فلسطین پر غزہ پر جو حملے ہو رہے ہیں جو 6 مہینوں سے جاری ہے جنگ, کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اب اندازہ لگائیں اس سے ہی, میں کہتا ہوں نہ ہو ایسا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, رمضان مبارک کے بابرکت لمحات ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں یہ دیکھیں کہ بیت المقدس ہمارے سامنے شہید ہو. لیکن آپ دیکھیں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر بالفرض اللہ نہ کرے ایسا ہو, اگر ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ہلچل مچے گی؟ اتنا بڑا سانحہ ہوا, آج مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم مسلمانوں نے اپنے عیاشی کے لیے بائیکاٹ تک نہیں کیا, اپنی عیاشیوں کو ہی نہیں چھوڑا, تو کیا ہم اپنے ایمان کے لیے, اپنے اسلام کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو معلوم ہے اگر ہم کر دیتے ہیں, انہوں نے پہلے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, انہوں نے پہلے ایک یہ اسٹیپ اٹھایا ہے کہ فلسطین پر, غزہ کے اوپر حملہ کیا جو بیت المقدس سے قریب ہے. بے شک. وہاں پر انہوں نے مسجدیں بھی شہید کر دی. 3 دن پہلے وہاں کا سب سے بڑا ہاسپٹل تھا الشفا ہاسپٹل, اس کو بھی انہوں نے آگ لگا کر ختم کر دیا. ہاسپٹل بھی نہیں بچے, تعلیمی ادارے بھی نہیں بچے, مساجد بھی نہیں بچی, سب کچھ ختم ہو گیا. مسلمانوں نے کیا کیا؟ زیادہ زیادہ احتجاج کیا, بس دعائیں کی, بس. اور کیا ہوا؟ ان کو پتہ ہے ہماری طرف فوج کوئی نہیں بڑھنے والی, ہماری جانب حملہ کسی کا نہیں آنے والا. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے اوپر حکمران اور کمانڈ اس وقت سب ہماری ہے. مسلمان اس وقت ہونے کے باوجود نہیں ہے. جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا, تو صحابہ کرام نے اس بات کو سوال کے ذریعے عرض کی تھی کہ حضور جس وقت اسلام مغلوب ہوگا تو کیا اس وقت ہم زیادہ نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا تمہاری کثرت ہوگی, تم بہت زیادہ ہوگا, تم سمندر کے جھاگ کے مطابق ہوگے, لیکن تمہارا عمل نہیں ہوگا, تم دنیا کے پیچھے ہو گئے, تم دنیا کے تابعدار ہو گئے. آج وہی ہو رہا ہے, ہم دنیا کے تابعدار ہو کر کے رہ گئے, اور آج ہم نے مدارس کو اور دین کو, مذہب کو, اسلام کو پس پش ڈال دیا ہے. اپنی دنیا کو, اپنے آرام کو, اپنی آسائش کو, اپنے نفس کو ہم نے فوقیت دے کر کے علماء کی توہین کرنا شروع کر دی ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے آج. بے شک, بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں اس پر گفتگو کی. اللہ رب العزت آپ کے علم میں, عمل میں اضافہ فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے.
ناظرین کرام، اسی سیگمنٹ کے ایک اور حصے کی طرف بڑھوں گا، جو ہے آپ کے مسائل کا حل۔ آپ کے رمضان المبارک میں جو مسائل آپ کو درپیش ہیں ان کا حل ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حافظ محمد اسحاق سعیدی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز آج جو ہم نے سوال رکھے ہیں، اور کچھ ہمارے دوستوں کی طرف سے بھی یہ کوشچن تھے، کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ رواں دواں ہے، تو اسی میں لوگ زیادہ تر اپنا صدقہ و فطر ادا کرتے ہیں۔ اسی کے متعلق ہم نے بھی سوال چوائس کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ہمارے جو مہمان ہیں محترم جناب اسحاق بھائی، ان سے میں گزارش کروں گا کہ صدقہ فطر کس پر لازم ہے، اس پر ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ الحمدللہ آپ نے ایک بار پھر سے موقع دیا ہمیں، اور آپ نے سوال بھی بہت اچھا اٹھایا ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اس میں اکثر یعنی کہ اب یوں دیکھیں کہ 80% آج کل کا جو ماحول ہے، لوگوں کے گھروں کی جو حالت ہے، 80% لوگ پھر بھی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، فرمایا ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہتا ہے، تو جب تک وہ اسے ادا نہیں کرتا تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر یہ تم روزہ کی حالت میں اکثر گناہ ہو جاتا ہے، کسی شخص سے کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، فرمایا کہ روزے کی حالت میں جو تم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ان کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اس سے ان کی طہارت ہوتی ہے ان روزوں کی۔ اور فرمایا اور جو مساکین ہیں یہ ان کے لیے صدقہ فطر ان کی خوراک بنتا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ صدقہ فطر کیا چیز ہے، یعنی کہ کس پر لازم ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان جو مالک نصاب ہے، اور نصاب حاجت اصلی کے علاوہ ہے، یعنی اتنی مقدار میں اس کے پاس سامان ہے یا پیسہ ہے یا اس کا کوئی کاروبار ہے جس کی جو مالی وہ ہے، یعنی کہ اس کا جو مال ہے وہ 52.5 تولہ کے قریب 52.5 تولہ ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب صدقہ فطر میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ چاہے عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو یا مجنون ہو، تمام پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، وہ صدقہ نہیں ادا کرے گا، نہیں، بلکہ یعنی کہ ایک دن کا بھی اگر بچہ ہے، مسلمان ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ لمحہ صاحب۔ اس پر آپ نے بتایا صدقہ فطر کس پر لازم ہے، یہ تو آپ نے بتایا، لیکن اسی پر اگر صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی، اس پر بھی نظر تھوڑا جی سا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ عام طور پر اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی مقدار کیا ہے۔ صدقہ فطر اس کی مقدار یہ ہے کہ آپ 2 کلو گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت ادا کر دیں، یا 3 کلو 2.5 ٹانگ
جو یا کھجور یا کشمش آپ دیں تو یہ اس کی مقدار اس کا فطر ہے. یعنی کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں تو وہ کشمش سے ادا کریں یا کھجور سے. اسی طرح جو گندم کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے وہ گندم سے ادا کریں تو یہ اس کی مقدار ہے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. ایک اور سوال ہے، گھر میں موجود کن افراد کی طرف سے گھر کے سربراہ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کون شخص جو ہے صدقہ فطر ادا کرے. اس کا جواب یہ ہے کہ چھوٹے نابالغ بچوں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، مگر جو بڑے اشخاص ہیں جیسے زوجہ ہو گئی، والدین ہیں یا بڑی اولاد ہے تو ان کا بھی جو سرپرست ہے وہ بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، مگر ان سے اجازت لینا، ان کو بتا دینا بہتر ہے. یہ اس کا جواب. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت ہی پیاری گفتگو کی، بہت ہی پیارے پیارے سوالاتوں کے جوابات دیے. جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے سنا آج کے بہت ہی پیارے موضوع پر گفتگو ہوئی، بہت ہی پیارے سوالات ہوئے، اور الحمدللہ جس پروگرام کو ہم لے کر چل رہے ہیں یہ بھی بہت ہی پیارا پروگرام برکات رمضان کے جو ہم چلا رہے ہیں رمضان المبارک میں، اور یہ چل رہا ہے جو برکاتی اسلامک اسٹوڈیو پر، اور اس کو جو نشر کر رہے ہیں یہ دارالعلوم برکاتیہ کی جانب سے نشر کیا جا رہا ہے. دارالعلوم برکاتیہ یہ گلشن اقبال بلاک 11 میں واقع ہے. الحمدللہ یہ اہل سنت کی عظیم دینی درگاہ ہے. اس میں بہت سارے طلباء اکرام یہاں پر زیر تعلیم ہیں. ہر سال اس میں بہت سارے طلباء اکرام حافظ قرآن بنتے ہیں، علماء اکرام تیار ہوتے ہیں. میں اپنے ناظرین اکرام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنا صدقات فطرہ ہمارے اس ادارے میں جمع کروائیں، اور ہماری اسکرین پر بھی ایک نمبر چل رہا ہوتا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پر رابطہ کر کے پھر بھی اپنے صدقہ فطر زکوٰۃ اس ادارے میں جمع کروا سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو آخرت میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا. آپ دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکات رمضان آیا، برکات رمضان آیا، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے.